السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 47-48 یعنی 47-48 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ جب کسی قوم کے اندر کمپلیٹلی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جب اس قوم کے اندر شرک و کفر کی بھرمار لگ جاتی ہے، جب کسی قوم کے اندر جو بڑے ہوتے ہیں وہ کمزوروں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو اس قوم کے اندر بھیجتا ہے۔ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کی ہے، اب یہ بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دور میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دور میں آئے جب مکہ کے اندر ظلم و ستم کی جو ہے بدلی بالکل چھا گئی تھی، کفر و شرک بالکل اپنے عروج پر تھا، ہر اعتبار سے معاشرے کے اندر بگاڑ فساد کمپلیٹلی در کر آیا تھا، گھس گیا تھا معاشرے کے اندر۔ ایسے وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، سماج و معاشرے کو کیسے بہتر بنانا ہے اس کی دعوت دی، اور یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی زد سب سے پہلے مشرکین مکہ کے سرداروں پر پڑی، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستانا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسرے نبیوں کی طرح سے اپنی امت کے لوگوں کو الٹیمیٹم دیا آیات کے ذریعے سے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، اس کے رسول کے اوپر ایمان نہیں لائے، اللہ کی کتاب کو اگر تم لوگوں نے جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ لیکن ہم نے کل یہ بھی بتایا تھا کہ کسی بھی قوم کے اوپر جب عذاب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے امہال اور تدریج کا۔ امہال اور تدریج کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مہلت دیتا ہے، کسی بھی قوم کو پہلے مہلت دیتا ہے، اور مہلت کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں کے حساب سے مہلت جو ہے کبھی کبھی 100 سالوں پر بھی ہوتی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کتنے سال تک اس روئے زمین پر بغیر عذاب کے نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہی؟ 950 برس تک 950 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی پکڑ نہیں کی۔ نوح علیہ السلام لگاتار سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، لیکن قوم کے لوگ نہیں مانے، نوح کے خلاف کرتے رہے، ان کی باتوں کو جھٹلاتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان کا ٹھٹھا کرتے رہے ہر اعتبار سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ پہلے مہلت دیتا ہے، اور مہلت کے درمیان اگر وہ قوم سدھر گئی، سنبھل گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عذاب کو روک لیتا ہے۔ لیکن اس مہلت کے درمیان اگر وہ قوم اپنے چال چلن کو نہیں سدھارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر عذاب بھیج دیتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھی مشرکین مکہ کے سامنے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلیئر لکھا ہے کہ اگر رسول کی بات نہیں مانے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے تم لوگ باز نہیں آئے، اگر تم لوگ اللہ کی کتاب کا انکار کرتے رہے، نبی کا انکار کرتے رہے، ان کو جھٹلاتے رہے، مسلمانوں کے اوپر جو کمزور ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیج دے گا۔ لیکن عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عذاب بھیج دے گا، لیکن عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اور عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ عذاب میں تاخیر کیوں فرماتے ہیں۔ عذاب نہیں آ رہا ہے تو مشرکین مکہ اتاولا ہونا شروع ہو گئے، تم جھوٹے ہو، تم عذاب نہیں لا رہے ہو، تم نبی نہیں ہو، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا کرنا شروع کر دی۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں کہ جلدی عذاب بھیجو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ملحدین، مشرکین، کفار ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو شریک کر رہے ہیں،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا کمپلیٹلی انکار کر رہے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو جھٹلا رہے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ اور ہم آپ کو بتلا دیں کہ وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی جلدی نہیں مچاتے تھے، بلکہ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے۔ دیکھیے سورۃ الانفال آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب مشرکین مکہ نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا، کیا دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ قرآن سچا ہے، برحق ہے، تو ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب بھیج دے یا دردناک عذاب بھیج دے۔ سورہ صاد آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سے پہلے عذاب بھیج دے۔ ابھی دین کا پرچار محمد کر رہے ہیں تو قیامت سے پہلے عذاب بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو کبھی بھی توڑے گا نہیں، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی کتاب میں وعدہ کیا ہے کہ جو رسول کی رسالت پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، ان کے لیے بھی قیامت ہے۔ اور جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے مخالف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرنے والے اور بغاوت کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی قیامت کا دن ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عذاب سے دوچار کرے گا، یہ ہو کر کے رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخالفین کے اوپر عذاب بھیجے گا، وہ ہو کر کے رہے گا، ہر اعتبار سے ہو کر کے رہے گا، لیکن اس کے لیے وقت مقرر ہے۔ وقت کیا ہے؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا عذاب میں جو دیری ہوتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں اندھیر ہے، نہیں، آپ نے سنا ہوگا اللہ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، تو دیر ہمارے حساب سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب سے دیر نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک روز، آپ کے رب کے نزدیک ایک روز، ہمارا ایک دن ہوتا ہے نا، جیسے ابھی سنڈے شروع ہو گیا، ابھی سنڈے شروع ہوا نا، شام تک یا 12 بجے رات تک ایک دن کمپلیٹ ہو جائے گا پورے 24 گھنٹے میں۔ کل شام سے لے کر کے آج مغرب تک پورا ایک سنڈے کا دن کیا ہو جائے گا؟ کمپلیٹ ہو جائے گا، ایک دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک روز، جو آپ کے رب کے حکم کے مطابق جو ایک دن ہوتا ہے، تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے۔ یعنی اگر ہم ایک دن کاؤنٹ کریں گے تو اللہ کے نزدیک وہ ایک دن نہیں ہوگا، ہم 1000 سال جب گنتی کریں گے تو وہ اللہ کے نزدیک ایک دن ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایک دن کی بھی مہلت دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1000 سال ہے، وہ یہ اللہ کی مہلت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو روکے رہے گا، نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کے ظلم کی جو چکی ہوتی ہے بہت تیز چلنے لگتی ہے تو اللہ اس کے پر عذاب بھی جلدی بھیج دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 950 برس تک مہلت دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے یہاں پر کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، بے شک تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایک دن کی مہلت دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ 1000 سال۔ محترم سامعین کرام، دیکھیے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کا ایکسپلینیشن دیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، میں نے ان بستیوں کو مہلت دی حالانکہ وہ نافرمان تھے، پھر مہلت کے بعد میں نے ان کو پکڑ لیا، مہلت کے بعد میں نے ان کو پکڑ لیا، اور آگے مزید فرمایا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے۔ یہ جو مہلت دیتا ہے اللہ اور جو پکڑ لیتا ہے یہ اللہ کے حق میں ہے، کتنے دن تک رکھے گا۔ اگر ہمارے حساب سے اگر 500 سال گزر گیا، اگر ہمارے حساب سے کسی قوم کے اوپر 500 سال گزر گیا تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی آدھا دن ہی گزرا ہے اللہ کے حکم کے حساب سے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت جو ہے، اس روایت کو امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب الزہد کے اندر روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يدخل فقراء المسلمین الجنة قبل الاغنیاء بنصف یوم وهو 500 عام، غریب
مسکین محتاج مسلمان ہے، دولت مند مسلمان ہے۔ مسلمانوں کا دو گروپ ہے نا، ایک غریب مسکین محتاج مسلمان ہے جن کے اوپر جنت واجب ہے، اور ایک مالدار اور امیر مسلمان ہے جن کے اوپر جنت واجب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فقیر غریب مسلمان ہوں گے وہ امیر مسلمانوں سے آدھے دن پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور وہ آدھا دن کتنا ہوگا؟ 500 عام 500 سال۔ جو آدھا دن ہوگا، جس آدھے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ غریب مسلمانوں کو پہلے بھیج دے گا، مسکین محتاج مسلمانوں کو پہلے بھیج دے گا، اور جو مالدار مسلمان ہے وہ آدھے دن کے بعد جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 500 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب سے۔ ابھی دنیا میں ہمارے دن کے حساب سے گنتی چل رہی ہے، لیکن قیامت کے دن ویسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب سے گنتی ہوگی۔ سامعین کرام، سنن نبی داؤد کتاب الملاحم کے آخر میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت عاجز نہیں آئے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے نصف دن مؤخر کر دے گا۔ یعنی غریب مسلمان تو پہلے چلے جائیں گے، جو مالدار مسلمان ہوں گے وہ جپ لے کے ہوں گے، آدھا دن گزرنا ہے، اور آدھے دن کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو آدھے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جپائے گا، ان کو انتظار کروائے گا، جو مؤخر کرے گا اس سے وہ لوگ عاجز نہیں آئیں گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ آدھا دن کیا ہے؟ کہا کہ 500 سال۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اگر مہلت دیتا ہے تو وہ ہماری نظر میں زیادہ لگتا ہے، مشرکین کی نظر میں زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا تو آ کر کے رہے گا، اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ سامعین کرام، آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اس صورت کریمہ میں نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔